بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حرم مکی سے والدین کے ساتھ نکلا اور مکہ ٹاور کی 20 منٹ میں چلا گیا۔ والدین کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میٹھے کی طلب ہوئی تو والدہ کو کہا کہ جلیبیاں کھانے کو دل کر رہا ہے۔ والدہ ہنس پڑی اور بولی، یہاں کون تجھے پاکستانی جلیبیاں کھلائے گا۔ خیر باتیں کرتے باہر نکلے تو ایک بندہ آیا اور مجھے ایک شاپر پکڑ کر نکل گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو لوگوں کی بھیڑ میں پتہ نہیں چلا کون تھا۔ شاپر کھولا تو گرم گرم جلیبیاں تھیں۔ والدہ کو کہا کہ دیکھیں، جو سب کو کھلاتا ہے اس نے عرب ملک میں پاکستانی جلیبیاں بھی کھلا دی۔ اگلے دن عمرہ کر کے فارغ ہوا تو پاکستان سے بھائی کا فون آ گیا۔ خیر خیریت کے بعد اچانک ہی بغیر سوچے سمجھے بھائی کو کہا کہ آج میری کمیٹی نکلے گی، تو مجھے پیسے بھیج دینا، شاپنگ کر لوں گا۔ بھائی نے کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ تیری کمیٹی نکلے گی؟ میں نے کہا یار ویسے ہی منہ سے نکل گئی۔ بعد شام کو بھائی کا فون آیا کہ پیسے بھیج رہا ہوں، تیری صحیح میں کمیٹی نکل آئی ہے۔ مدینے میں شاپنگ کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں آ کر بیٹھ گیا اور آنکھوں میں گنبد خضرا کو اتارنے لگا۔ دل میں سوچ تھی کہ پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے، اس جنت کو آنکھوں میں لے جاؤں۔ بیٹھے بیٹھے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ والد کا فون آ گیا کہ رات کے 2 بج رہے ہیں، تیرے پاس 2 نئے موبائل، والدہ کی سونے کی بالیاں اور نقد رقم ہے، ہوٹل آ جا، کوئی چھین نہ لے۔ والد کو کہا کہ جب ہمارا گھر کوئی مہمان آئے اور اس کے پاس اتنی چیزیں ہوں اور کوئی اسے چھیننے کی کوشش کرے تو آپ اس کی ڈھال بن جاؤ گے اور اس کی حفاظت کرو گے۔ ہم بھی مہمان ہیں رب کائنات کے، مجھے ذرا برابر فکر نہیں کہ کوئی مجھے کچھ کہہ بھی دے۔ آپ سو جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ مکہ میں ہمارا ہوٹل کسوہ ٹاور تھا۔ حرم مکی اس کی پچھلی طرف ہے جہاں توسیع کا کام ہو رہا ہے۔ ہوٹل کی بس ہمیں حرم کے قریب اتارتی، آگے ہمیں پیدل اونچائی پر چڑھ کر نیچے اترنا پڑتا۔ حرم تک پہنچتے ہی آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت لگ جاتا۔ ہمارے ساتھ محلے کے 2 بزرگ میاں بیوی تھے جنہیں اونچائی پر چڑھنے سے دقت ہوتی تھی۔ مکے میں آخری جمعہ تھا۔ صبح ہی تیار ہو کر حرم جانے کا قصد کیا تو محلے کے بزرگ نے کہا کہ یار آج ٹیکسی کروا لیتے ہیں، حرم کے پاس اتریں گے، زیادہ چلنا نہیں پڑے گا۔ میں نے ازمزہ کہا کہ کرایہ کون دے گا؟ انہوں نے کہا کہ کرایہ اللہ دے گا، تم پریشان نہ ہو۔ خیر ٹیکسی والے نے 20 ریال مانگے اور ہمیں حرم کے نزدیک اتار دیا، کرایہ دیا اور اندر چلے گئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بڑے میاں آ تو گئے مگر کرایہ نہیں دیا۔ طواف کے بعد میں گھر والوں کو کہہ کر صفا مروا چلا گیا اور سعی کرتا رہا، تھک گیا، وہیں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنے لگ گیا۔ اتنے میں ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ آئی اور قریب بیٹھ کر اپنا بیگ کھولا اور اپنے بچے کو ایک کھجور نکال کر دی، ایک خود کھانے لگ گئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ایک کھجور اس کا اور اس کے بچے کا کیا بنے گا۔ میں دوبارہ قرآن میں مشغول ہو گیا۔ جاتے وقت وہ خاتون میرے قرآن پر 2 کھجور رکھ کر مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ ایسی شیرنی، ایسی لذت جو میں نے زندگی میں محسوس نہیں کی، اس کھجور میں تھی۔ ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ دوسری کھجور والدہ کو دینے کے لیے رکھنے لگا مگر اس کی لذت نے مجھے اس سے بھی کھانے پر مجبور کر دیا۔ جمعے کا ٹائم ہو گیا، صحن کی طرف جانے کا سوچا تو وہاں بہت رش نظر آیا۔ خیر وہیں صفا مروا پر صفائی بن گئی، وہیں حرم کا اردو لائیو ریڈیو آن کر کے ہینڈ فری کانوں میں لگائی اور خطبے کا اردو ترجمہ سننا۔ جمعہ پر والدین کو کال کر کے مکہ ٹاور کے بیسمنٹ میں آنے کو کہا، کھانا کھا لیں گے۔ مکہ ٹاور پہنچا تو محلے کے بزرگ اور والدین کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ان سے ملا تو انہوں نے مجھے 20 ریال کرائے کے دیے۔ میں نے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ کرایہ اللہ دے گا، تو یہ اللہ نے ہی دیا ہے، بلکہ واپسی کا کرایہ بھی دیا ہے اور دوپہر کے کھانے کے پیسے بھی دیے ہیں۔ میں نے استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ جب جمعہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک شخص آیا جو عربی لگتا تھا، اس نے ہم چاروں کو 20 ریال دے کر گاڑی کا اشارہ کیا، کھانے کا اشارہ کیا اور چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں 21 دن ہماری ایسی شاندار مہمان نوازی کی جو مرتے دم تک یاد رہے گی۔ اللہ سب دوستوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔